یہ تو جناب محترم سید امین شمالی صاحب جنہوں نے اظہار خیال کیا. اب انگلش سے دوبارہ ہم جو ہے اردو کی طرف دوبارہ آتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا کیا اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تحریک منہاج القرآن رسول نما تحریک ہے، رسول کو دکھانے والی تحریک ہے. اور ابھی پچھلے سال ان کی کتابوں کی ایک سیریز آئی ہے جس کا نام اردو میں انہوں نے نام رکھا دیکھو سرکار کیسے ہے. دیکھو سرکار کیسے ہے. تو اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں. وہ کتابیں نیچے اسٹال پہ موجود ہیں، جاتے ہوئے ضرور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سرکار کیسے ہے وہ کتاب ضرور پڑھیں. اس میں حضور کے شمائل کا ذکر ہے، خصائل کا ذکر ہے، کمالات کا ذکر ہے. تو سرکار کیسے ہے، دیکھو سرکار کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات تخلیق کی. اس کائنات میں جو بہترین مخلوق تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مخلوق کے اندر رکھا. سبحان اللہ. پھر اس مخلوق میں گروہ پیدا کیے اور جو اس پورے گروہوں کے اندر جو بہترین گروہ تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گروہ کے اندر رکھا. پھر گروہوں میں خاندان پیدا کیے اور ان میں سے جو بہترین خاندان تھا قبیلے پیدا کیے تو بہترین قبیلے میں سے حضور کو پیدا فرمایا. اس کے بعد قبیلوں میں خاندان پیدا فرمائے اور خاندانوں میں سے جو بہترین خاندان تھا ان میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اور اس کے بعد پھر جو پوری دنیا کے ماں باپ تھے جو ان میں سے بہترین ماں باپ تھے ان میں سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دنیا کو بتایا سرکار کیسے ہے. دیکھو سرکار کیسے ہے کہ جن کی ماں جیسی کائنات میں ماں کوئی نہیں ہے، جن کے باپ جیسا کائنات میں باپ کوئی نہیں ہے، جن کے قبیلے جیسا کائنات میں قبیلہ کوئی نہیں ہے، جس کے خاندان جیسا کائنات میں خاندان کوئی نہیں ہے. دوستان محترم، حشر کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا. پوری مخلوقات قبروں سے نکالی جائے گی، انبیاء کو مبعوث کیا جائے گا، مخلوقات ان کی امتوں کو مبعوث کیا جائے گا. تمام انبیاء اپنی امتوں کی قیادت کرتے ہوئے میدان حشر میں پہنچیں گے اور یہ جلوس ہوگا. کیا ہوگا؟ جلوس کی قیادت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی امت کا جلوس لے کر میدان حشر میں پہنچے گا اور میدان حشر سجایا جائے گا. جب ہر کوئی آ جائے گا تو وہاں پہ رب کائنات کا عرش لگایا جائے گا. جب عرش لگ چکا ہوگا اس پر رب کائنات اپنی شان کے لائق اس کی کرسی صدارت ہوگی اور کرسی صدارت رکھنے کے بعد اس عرش کے اوپر دائیں طرف ایک اور کرسی رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جنت کا سبز رنگ کا لباس فاخرہ پہنائے گا. آپ کی شان کے لائق، مہمان خصوصی کی شان کے لائق وہ لباس آپ دیکھیے جو خدا نے تیار کروایا ہوگا. کس طرح کا وہ لباس ہوگا، اس لباس کی عظمت کیا ہوگی، رفت کیا ہوگی. حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس زیب تن فرمائیں گے. اور اس وقت جب کسی کو رب سے کلام کرنے کا کوئی یارہ نہ ہوگا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ اس وقت کسی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو حضور رب کی بارگاہ میں کلام کرنے کا یارہ نہ ہوگا. اس وقت رب کائنات اپنے محبوب کو اذن کلام عطا کرے گا. من ذا الذی یشفع عندہ، جب کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو شفاعت کی جرت نہیں ہوگی، کوئی شفاعت کے لیے لب نہیں کھول سکے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کو اذن شفاعت عطا کرے گا. مہمان خصوصی بنا کر اس اپنے محبوب کو عرش پر جو کرسی صدارت ہوگی اس کی دائیں طرف اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بٹھائے گا اور محبوب کو بٹھا کر
وہ ساری امتیں 1,24,000 انبیاء کرام سامنے رب کے تشریف فرما ہوں گے، اور پوری امتیں 1,24,000 انبیاء کی امتیں سامنے ہوں گی، اور سٹیج پہ خدا ہوگا اور صرف مصطفیٰ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو مقام محمود کی عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے یوقظہ علی العرش، کہ اللہ اس دن مقام محمود یہ ہے جو ہم ہر نماز کے بعد حضور کے لیے دعا کرتے ہیں، مقام محمود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، سیدنا عبداللہ ابن عباس تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا، تو باقی سارے سامنے ہوں گے، تمام انبیاء بھی سامنے ہوں گے، سٹیج پر صرف خدا ہوگا اور مصطفیٰ ہوگا، اور بٹھا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے لوگوں تم دنیا میں پوچھتے تھے سرکار کیسے ہے، تم دنیا میں پوچھتے تھے سرکار کیسے ہے، میرے محبوب کے امتیوں تم دنیا میں پوچھتے تھے سرکار کیسے، دیکھو سرکار ایسے ہے، اے آدم دیکھو سرکار ایسے ہے، اے موسیٰ دیکھو سرکار ایسے ہے، اے نوح دیکھو سرکار ایسے ہے، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ فرمائے گا اے عبداللہ تو نے زندگی میں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، آج دیکھو سرکار کیسے ہے، اے آمینہ دیکھو تیرا لال کیسا ہے، تو نے اپنے بیٹے کا شباب نہ دیکھا، جوانی نہ دیکھی، آج دیکھ تیرا مصطفیٰ کیسا ہے، میرا لال کہتا ہے دیکھو مصطفیٰ کیسے ہے، اور اللہ سب کو دکھائے گا مصطفیٰ ایسے ہے۔ اس مصطفیٰ کا ذکر پاک کرنے کے لیے اب تشریف لاتے ہیں محترم علامہ عادل قاسمی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئیے مل کر درود و سلام حضور کی برکت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا اپنی کمال گفتگو کی کہ اللہ رب العالمین کیا فستان ہے، کیا رضی اللہ سے فرمائے کہ دیکھو سرکار کیسے نگاہیں بن کر لیجئے، دلوں کے آئینوں کو گنبد خضرا کے تصور کر لیجئے، نصیب اور مقدر نے کبھی یاوری کی ہو، گنبد خضرا کی مکی کی زیارت ہوئی ہو تو ان کے چہرے کا تصور جمالے۔ آئیے مل کر درود و سلام بابا سے بلند پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ